اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات آگے چلاتے ہیں۔ ارکان بنیادی، اضافی وغیرہ اور اجزاء، ان کے ہم وزن الفاظ ہمیں کہاں کہاں بڑی سہولت سے اور بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ شعر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کہیں دو لفظوں کے بیچ میں ایک رکن پورا ہو رہا ہے، کہیں ایک لفظ پورے پر پورا ہو رہا ہے، کہیں دوسرے پہ پورا ہو رہا ہے، لیکن کلمہ تلاش کرنا جو ہے، جو ایک پورے رکن پر وہ کلمہ پورا آتا ہو، یہ بات کو سمجھنے کی بات ہے اور یہ مشکل کام ہے۔ شعر کی طرح اس میں الفاظ کے گروپ نہیں بنتے، کیونکہ شعر میں وزن بناتے وقت ہمیں کہیں کوئی ایک پہلے لفظ کا کوئی آدھا ٹکڑا دوسرے لفظ کے پہلے آدھے ٹکڑے سے مل کر وزن بن جاتا ہے، کوئی رکن بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اکیلے الفاظ میں یہ چیز بہرحال مشکل ہے۔ ہم نے کچھ محنت کی ہے، وہ دیکھیے گا۔ بنیادی ارکان کی بات کریں گے۔ پہلا رکن ہے فعول۔ فعول، اس پر پورے اترنے والے الفاظ دیکھ لیجئے: حقیقت، حقائق، تماشا، تمنا، دریچہ، خزانہ، سہولت، مقامی، حوائج، مدینہ، فرشتہ وغیرہ۔ مفاعل پر پورے اترنے والے الفاظ، اس سے ہمیں ارکان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مفاعل، اگر ہم اس کو ٹھہر کے ادا کریں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ مفاعل، پریشانی، تماشائی، دو لفظوں کو جوڑ کر نہیں ہوتا۔ چلے آؤ، تین کو جوڑ کے کہاں ہو تم۔ پھر ایک والی مثال آ گئی: ید اللہ، فرشتادہ، حکیمانہ، مفاعل۔ آگے ہے جناب فاعلات، نہ فاعلاتن ہے، فاعلاتن، فاعلاتن، ہم اس کو یوں ادا کریں گے: فاعلاتن، شادمانی، دل ربائی، قاتلانہ، مسکراہٹ، ہچکچاہٹ، دار فانی، اور ہم نہیں ہیں، تم کہاں ہو۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ مفاعل میں ہم نے کہا کہاں ہو تم، وہی بات ہے وہ فاعلات میں ہم کہیں گے تم کہاں ہو، کیونکہ حرکات و سکنات کی ترتیب جو ہے وہ بہرحال رکن کے ماتحت آنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں صاحب۔ فاعل، اس کو آپ دو طرح تقسیم کریں، ایک طرح تقسیم کریں، الفاظ اسی وہی رہتے ہیں۔ فاعل، کھڑکیاں، نون گنا کی آواز نہیں ہوتی، شہر جہاں، زمزمہ، زلزلے، بے دلی، رہگزر، ولولہ، واپسی، اور دو لفظوں کی بات ہے: کون ہے؟ فاعل۔ اس کے بعد مستفعل، 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 ہمدردیاں، بیتابیاں، بیدار ہو،
پیدا شدم درخواستی تم کون ہو. مستفعل. آگے جناب متفاعل. شب تار ہے، یہ پورا ٹکڑا متفاعل پر ہے. رگ سنگ میں رم زندگی غم رم نہ کر سمے غم نہ کھا. ایک دو الفاظ چھوڑ کے اقبال کا پورا شعر جو ہے وہ اس میں پوری طرح فٹ آ جاتا ہے. شعر سن لیجئے کہ دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی متفاعل 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 متفاعل. غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان کلندری. یہاں دوسرے ٹوٹے میں آ کے ہمیں لفظ شان کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ وہی پہلے 6 کے 6 جو ہے پوری ترکیبیں پورے ٹوٹے وہ متفاعل پر پورے اترتے ہیں. ایسے شعر ہمیں بہت کم دکھائی دیتے ہیں، بلکہ بہت ہی کم. آگے چلتے ہیں. مفاعلتن تباہی جاں گناہ کیا. مفاعلتن حسین فضا دوام نہیں قبول کرو شعور ستم. مفاعلتن یہ اس وزن کے تھے سارے، اور یہ فہرست بڑی لمبی بن سکتی ہے، جتنی لمبی آپ پھیلاتے چلے جائیے. آگے آتا ہے جناب مفعولات یا مفعولان. اس کے ہاتھ اپنی بات دامن گیر سارے لوگ اپنا کون تیرے ساتھ. اب دیکھیے وہ بڑا ہے، چونکہ رکن کی ضخامت بڑی ہے، 7 حرف میں ہے اس میں، تو 7 حرف والے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح نہیں، مطلب آسانی سے نہیں ملا کرتے، جبکہ خاص طور پہ ہمیں این پورے چاہیے ہوں. تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آ سکتے تھے، اس لیے یہاں 2 3 حروف کو جمع 2 3 الفاظ کو جمع کیا گیا. پھر دیکھ لیجئے اس کے ہاتھ مفعولات، اپنی بات مفعولات، دامن گیر مفعولات، سارے لوگ مفعولات، اپنا کون مفعولات، تیرے ساتھ مفعولات وغیرہ. ثانوی ارکان ہیں، ان کا ذکر پہلے رہ گیا تھا غالباً. چلیے اب کر دیتے ہیں. فعل گرمی سردی پیشہ رکھنا دنیا بستی جادو جوگی کٹیا پانی رستے کیسے وغیرہ. مفعول دوسرا ثانوی رکن. بیکار مفعول. مشہور تلوار جاموش قارون چوگان جاروب خاکان کنجشک. کنجشک چڑیا کو گئے تھے، چوگان ایک کھیل ہے، جاموش بھینس کو گئے تھے. آگے آتے ہیں جی مفاعیل. کناتیر خودی خان. یہاں نون بولتا ہے، جہاں نون بولے گا اس کو حرف دینا پڑے گا. مفاعیل خودی خان. اگر خودی خاں ہوتا تو پھر فعول پہ بات پوری ہو جاتی.
مفاعیل جفاکار، بلانوش دواساز، اناگیر جہاندار، جیسے یہاں نون گنا آیا ہے، جہاندار نہیں ہے یہ، جہاندار۔ اگلا رکن ہے جناب مفعول، ہم جیسا، خربوزہ، بیکاری، حلوائی، باتونی، شاہانہ، دروازہ، ہنگامہ۔ اس کے بعد پانچواں رکن ثانوی ارکان میں آتا ہے فاعلات، چال ڈھال، فاعلات چال ڈھال، آسمان، آسمان نہیں آسمان، آسماں ہوگا تو فاعلن بنے گا، فاعلات آسمان، کائنات، ذاتیات، دستگیر، درد مند، شادمان، بولتے ہوئے نون کے ساتھ۔ پھر جاتے ہیں جناب فاعلتن، کار جہاں، درد و علم، سوز دروں، راز نہاں، فاعلتن اہل نظر، فاعلتن حرف جفا، فاعلتن موج ہوا، فاعلتن۔ اس میں ایک حرف زیادہ ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے فاعلاتان، فاعلتان، فاعلاتان نہیں فاعلتان۔ خیر کثیر، فاعلتان، زلف دراز، فاعلتان، کسب کمال، فاعلتان، اہل مراد، فاعلتان، آب حیات، صاحب علم، جامع صفال۔ آگے چلتے ہیں جی فعلاتن ہے یہ فعلاتن نہیں ہے، جو اس کو فعلاتن پڑھتا ہے وہ غلط پڑھتا ہے، یہ فعلاتن ہے، کیونکہ اگر فعلاتن پڑھنا ہے تو مفعول موجود ہے، اس کو فعلاتن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفعول اور فعلاتن میں فرق یہ ہے کہ ان کا دوسرا حرف، مفعول کا فے اور فعلاتن کا عین، ان میں فرق ہے۔ وہاں فے ساکن ہوگا، اس پہ جزم ہے، اور یہاں عین بھی متحرک ہے، فے متحرک، عین متحرک، لام متحرک، اس کے آگے الف یا ساکن حرف کوئی۔ تو اس میں مفعول اور فعلاتن میں فرق ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا فعلاتن اور مفعول کو ایک دوسرے کے برابر سمجھ لیا جاتا ہے، وہ درست نہیں۔ فعلاتن کی مثالیں یہ ہوں گی رخ انور، رم آہو، رگ تازہ، دم رخصت، شہ والا، لب لالی، دل عاشق۔ اگلا رکن ہے مفاعلات، مناقشات، چلے حضور، مفاعلات، ترے نثار، براجمان، خمار طاق، طاق انگور کو کہتے ہیں، تو الف قاف نہیں، تے الف کاف۔ میں شاخ طاق ہوں، اقبال نے کہا ہے کہ میں کھجور کی شاخ ہوں، اس کی انگور کی، تو وہ معاملہ پھر ادھر دوسری طرف نکل جاتا ہے سارا۔ خمار طاق میرے قریب، شب سیاہ، جبکہ یہ کو ہم نے یہ کو لمبا کیا، شب سیاہ، اس میں یہ نہیں تھوڑی زیر کو لمبا کیا۔
ورنہ شب سیاہ وہ بنتا تو وہ اس میں نہیں آتا تھا. آگے ہے جی مفاعل، مفاعل تباہیاں، وضاحتیں، ہوا چلی، مفاعل، ہوا چلی ہوا چلی ہوا چلی ہوا چلی، مفاعل 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 مفاعل. ثقافتی، وضاحتیں، کوراکلی، سپاہیوں، یہ مفاعل بنانے والے الفاظ ہیں. آگے ہے فاعلتان یا مفتعلات. اس میں ایک رکھ لیں، فاعلتان کو رکھ لیں کیونکہ یہ روانی اس کی زیادہ ہے، مفتعلات میں روانی کم ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے، بات ساری روانی کی ہے کہ جب ہم نے باٹ بنانے ہیں تو کیوں نہ رواں باٹ بنایا جائے بجائے اس کے کہ جو خواہ مخواہ مشکل پیدا کرے. تو جناب فاعلتان راہ دراز، فاعلتان رنگ بہار، فاعلتان شوخ نگاہ، فاعلتان حسرت دید، فاعلتان ذب عظیم، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آگے آ جاتے ہیں جناب اضافی ارکان، یعنی 8 حروف پر مشتمل. تو ہمارے پاس 8 حروف پر مشتمل واحد لفظ کہیں بھی دستیاب نہیں ہوگا، یہ بڑی مشکل بات ہے. تو شعر کے اندر البتہ 2 3 لفظ مل کے بھی یہ بن جاتا ہے. ہم نے یہاں 6 اور 7 حروف والوں میں بھی 2 لفظ ملائے ہیں، تو یہ تو پھر 8 والا ہے. ارکان سن لیجئے. متفاعلۃ، یہ 2 بار آ گیا، فعلت فعلت. متفاعلۃ، مفاعلات، مستفعلۃ، متفاعلات، مستفعلات، مفعولات. 2 بار آ گیا نا، فعل فعل فعل، مفعولات، ایک ہی بات. تو یہ اضافی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم بڑی آسانی سے 2 ارکان میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن بعض بہور میں آ کے تو یہ پورے کا پورا سیٹ ہے، اس کو رکھنا پڑتا ہے. تو جہاں آپ کو جیسے سہولت ہو تو شعر کی تختی ویسے کر لیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے مستفعلۃ لکھنا ہے، فعل فاعل یا فعل فعلت بھی لکھا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تقاضا ہو مستفعلات آتا ہے تو یہ مستفعل کے زیادہ قریب ہے. تو وعلی ھذا القیاس بات ساری سہولت کی ہے. جس طرح مجھے آپ کو سہولت ہے، جس طرح روانی ہے، ویسے کر لیں. شاذ ارکان جو اصولی طور پر اجزاء ہیں، فا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی فعلن 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 فا، فے اور الف، وہ غلط ہے. اگر عین ساکن ہوگا تو پھر وہ عین نہیں رہے گا، پھر وہ الف بن جائے گا. عین متحرک ہے تو عین ہے. بات عروض کی ہو رہی ہے، عربی زبان کی بات نہیں ہو رہی. فا سبب ثقیل ہے. 2 حرف جو دونوں متحرک ہیں آپس میں بھی نہیں جڑتے، کسی اور کے ساتھ بھی نہیں جڑتے. 2 حرف جو آپس میں جڑ جاتے ہیں وہ بنتا ہے فا، فے الف فا. اور وطد کی بات ہوئی تھی، وطد مفروق ہے، فا فے الف عین، فا، اور یہ عین آگے چلے گی. اور وطد مجموع کی بات ہے، فعو، فعول پورا نہیں کیا، فعو.
اور پھر آگے آ گیا فعلت اور فعول، جن کی بات پہلے ہو گئی ہے۔ اب دو تین چیزیں رہتی ہیں ہمارے کرنے والی، وہ اگلے اسباق میں کہیں آئے گا۔ نون فارسی کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور تائے فارسی کیا ہے، فارسی کا نون اور فارسی کا تے۔ فی الحال ارکان پر ہماری بحث یہاں کافی حد تک پوری ہو جاتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ہمیں مزید تیاری کرنی ہوگی، پلیٹیں بنانی پڑیں گی۔ اس ویڈیو میں یہ جو آپ نے ابھی دیکھی ہے، اس میں پلیٹیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، جیسے جیسے میں بات کرتا گیا ہوں ویسے ویسے پلیٹیں بھی ساتھ ساتھ آتی رہی ہیں، تو امید ہے آپ نے ان پہ غور کیا ہوگا۔ یہاں بات ختم کرتے ہیں، آگے جائے ترکیم کی بات ہوگی، ہندسی تشکیل کی بات ہوگی۔ سلسلہ ہمارا جاری ہے، الحمدللہ، فی امان اللہ۔